آمین اللہم صلی علی اے خدا اللہ تو اپنی ذاتی کی بھی ذات آمین اور ہم سب پر محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر ہیں امیر المومنین صدق کامل تو ایسے آمین اولیاء امت اور اولیاء برکات بھی کرتا اور بہاؤدین نقشبند قاسم رحم کر جعفر امام اصفیاء کے واسطے اور میرے پیرے کا کول کے گزر سبھی کو مقام کے سب اولیاء کے واسطے رب اشرح لی صدری ویسر یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بلند آواز سے بڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد زینت محفل پاک فخر السادات حضرت علامہ سید افتخار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ خطیب جامع مسجد غوثیہ روٹرڈن فخر السادات قاسمی فیضان محبت اور سفیر مسلک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ محترمی برادر مکرم سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ مخلصی فی اللہ حافظ محمد اشفاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کی اس فقید المثال مسجد کے خطیب اسلام فقر ملت حضرت علامہ مولانا افتخار حسین صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ محترمین حافظ محمد اشفاق صاحب اس مسجد کے صدر ملک جمیل صاحب اور دیگر جملہ عہدیداران و اراکین جن کے نام میرے علم میں نہیں ہیں لیکن اللہ ان کو جانتا ہے
جس طریقے سے بھی وہ اس اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو بھی قبول فرمائے، اور میرے برادری طریقت راجہ عاشق صاحب اور ہمارے اس ہالینڈ کے دورے کے، ہم میرے اور شادی کے اس دورے کے میر کارواں محترم افتخار میر صاحب، جو بڑے اچھے میرے محترم ساتھی ہیں، وہ اور میری جان سے عزیز تر، مجھ سے علم میں، عمل میں، ہر حوالے سے بڑھ کر معزز و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی محبت پر چہرے دیکھ کر نہایت ہی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ عنوان جیسے اناؤنس کیا گیا 11ویں شریف کے حوالے سے، لیکن میری اپنی یہ خواہش ہے کہ آئیں آج اس کا تذکرہ چند لمحوں کے لیے کرتے ہیں کہ جس کا ذکر خدا بھی کرتا ہے۔ کہ میں ٹیلی ویژن پہ نہیں بول رہا، آپ کی مسجد میں مست ہو کے پڑھے ذرا سبحان اللہ۔ جس کا ذکر خدا بھی کرتا ہے، اس کا محبوب مصطفیٰ بھی کرتا ہے۔ جس کا ذکر جناب مولا من علی المرتضیٰ بھی کرتے ہیں، جو اہل بیت کے بھی محبوب ہیں، صحابہ کی بھی محبوب ہے، کیوں نہ ہو جو خدا اور رسول کا محبوب ہے وہ سب کا محبوب ہے۔ عنوان تو 11ویں شریف کا ہی ہے، اس نسبت سے حضرت کیونکہ یہ ماہ مقدس وہ ہے جس میں خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الاخر کو وصال پاک ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ آج کی اس محفل میں ان کے حضور میں بھی گلہائے عقیدت پیش کروں اور آپ بھی گلہائے عقیدت پیش کریں، اور دعا کرتا ہوں میں بھی آپ بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اس محفل کو میرے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات کیا۔ سامعین محبت، ہم اہل سنت و جماعت، اور یہ کوئی میرا جوش خطابت نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ دلائل اور براہین کی روشنی میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر یہ فضل ہے کہ شاہ صاحب تواریخ مسالک و ادیان کا مطالعہ کر کے تقابل مسالک و ادیان کیا جائے، یعنی جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، فرقے ہیں، ان کا مطالعہ کرے اور پھر تقابل کیا جائے، تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کی اس زمین پر دین حق ہے تو فقط اسلام ہے۔ کہیں اچھا وظیفہ ہے، سبحان اللہ کہنے میں مذائقہ نہیں، اچھا وظیفہ ہے، کہیں سبحان اللہ، اچھی بات پسند آ جائے سبحان اللہ کہیں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 90 گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی پاکی بیان ہو رہی ہے، 90 درجے بلند ہوتے ہیں، 90 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اے بندہ مومن ذرا اپنے مقدر پہ ناز کر، تقریر میری شروع ہو گئی، آپ کی سماعتوں کی نظر کہ ہم خطا کریں، گناہ کریں، خاص صغیرہ ہو کبیرہ ہو، جب کریں گے تو لکھا نامہ اعمال میں ایک جائے گا، لکھا ایک جائے گا، لیکن باوضو ہو کر، آقا کا سچا غلام بن کر، آقا کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ تمہارے 90 گناہ معاف کر دیتا ہے، 90 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 90 نیکیاں نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں۔ ارے جس کا نام لینے سے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں، اس نے جو احکام بھیجے ہیں اس پہ جنہوں نے عمل کیا ان کے نام لینے سے بھی درجے بلند ہوئے، اس کے احکام پہ جب عمل کیا تو کام کے بھی درجے بلند ہوئے۔
جنہوں نے ان کا نام لیا، نام سے تو درجے بلند ہوتے ہیں، جو اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں آج تک ان کے درجے بلند ہیں۔ تو آج یہ کر رہا ہوں، مجھے کسی مسلک کی لڑائی کے لیے نہیں آیا، میں محبت کے سودے بانٹتا ہوں اور پیغام محبت ہی ہے کہ بانٹنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اس گیتی پر اگر دین حق ہے تو فقط اسلام ہے، اگر دین حق ہے تو فقط اسلام، مل کے بولے فقط اسلام ہے، اور اگر مسلک حق ہے، مسلک بھائی کہتے ہیں کہ کسی سے پوچھو جی آپ کہ نہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں، میری بات نہیں سن، قرآن کی دلیل حضرت دیتے ہیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہی رب ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی پوچھے جی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جی آپ کا کہتے جی ہم جی صرف مسلمان، بھائی ٹھیک ہے مسلمان تو ہیں، بتا سو کس ٹولے سے تیرا تعلق ہے، نہیں سمجھے، ساری مسلمان ہیں، اس وقت تو بڑے بڑے ایسے بھی ہیں جو ڈکلیئر ہو چکے کہ مسلمان نہیں میں وہ شامل ہی نہیں ہے شاہ جی، اور ان سے پوچھا جائے وہ کہتے جی ہم بھی مسلمان ہیں، تو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اگر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، تو ہم اپنے آپ کو نہیں کہتے، اللہ کے رسول نے ہمیں کہا، دلائل موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و اصحابی، میرے سنت پہ چلو، میری سنت پہ عمل کرو، میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرو۔ اصحابی جماعت ہے، سنت حضور کا طریقہ ہے، وہ صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہے، کیا مولائے کائنات صحابی رسول نہیں ہے؟ تو بھائی نا میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ کر رہا ہوں ایمان والوں کے تواریخ مسالوں کو ادیان کا مطالعہ کر کے تکابر مسالوں کو ادیان کیا جائے تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اگر کسی پیر کی وجہ سے ہم سرکار کی عظمتیں نہیں گاتے، یہ بھی یاد رکھنا، یا کسی ایک رہنما کی وجہ سے ہماری ایک تاریخ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو نبیوں کا عقیدہ ہے، جو رسولوں کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھنا یہ عقیدے ہمیں بازاروں سے نہیں ملے، یہ ہمیں اللہ والوں سے ملے ہیں۔ محبت والے عقیدے دنیا میں کوئی بازار جانا ہو، سبزی لینی ہے بازار جاؤ، کپڑا لینا ہے بازار جاؤ، اس کے رسول کی دولت لینی ہے تو یہ بازاروں میں تمہیں نہیں ملے گی، یہ درباروں میں تمہیں ملے گی۔ وہ لوگ جن کے چہروں کو دیکھو، میرے آقا نے فرمایا ہل انبئکم خیارکم، کیا میں تمہیں اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی خبر نہ دے دوں؟ یا رسول اللہ ضرور دے دیجیے۔ آقا ان کی خبر کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون سے ہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر ذکر اللہ، ارے جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یہ اولیاء اللہ کی خبر دے رہے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آ جائے۔ صحابہ وہ ہے کہ جن کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی دی ہے، اللہ فرماتا سوڑے اب میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ کے بڑے ضرور سبحان اللہ، آپ کو لے کے آ رہا ہوں، میرے اللہ نے ان کی عظمت کے قصیدے پڑھے۔ آج پوری دنیا میں بڑے سے بڑا متقی شخص بھی ہونا، بڑے سے بڑا متقی شخص کوئی مائدہ لال سینے سے ہاتھ مار کے نہیں کہنا اللہ میرے تو راضی ہو گیا۔ کیا جی بولو صحیح نہ کیوں گئی آپ؟ میری بات نہیں سمجھے؟ آپ گھبرا جاتے ہیں بڑی جلدی۔ کوئی مائدہ لال اپنے سینے سے ہاتھ مار کے چشتی صاحب نہیں جاتے بھائی اللہ میرے کو راضی ہو گئے؟ کوئی ہے جی ایسے ہاتھ کھڑا کرے اسی تجارت کر لی، ہو سکتا سارا بھی کام ہے، ہنسنے کی بات نہیں۔ اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، کوئی اگر ہو بھی تو وہ ہاتھ نہیں کھڑا کرتا۔ اگر ایسا ہونا وہ ہاتھ کھڑا نہیں کرتے، وہ ہاتھ پکڑتے ہیں۔ جگہ سے میں گلا پہ پانا قسم ہے، سمجھو میری بات، اگر کوئی ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرتے نہیں ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں۔ بولو بولو، یہ پشتو سمجھ آئیے، پشتو بھی بول سکتے سمجھ آ گئی نا، پٹواری بھی سمجھے، پنجابی سمجھے، اردو سمجھے، ماشاء اللہ جو جیو کی خبریں سن لیتے ہیں وہ ہماری بھی باتیں سمجھتے ہیں۔ میری بات نہیں سمجھے، یہ سارے کہنا تیرے بابے اور یہ بھوکا سمجھ آنی ہے، ساڑیاں بھوکا بھی سمجھو، میری بات نہیں سمجھے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں جو ہو ہاتھ کھڑا نہیں کرتا وہ ہاتھ
پکڑتے ہیں اور اس کو بیعت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، اس کو کہتے ہیں بیعت ہو جانا. بیعت کا مطلب بک جانا. ایمان والوں آج بھی بیعت کے جتنے فلاصل ہیں، علی کا فیض ہے تو وہ بھی اہل سنت میں، ابو بکر کا فیض ہے تو وہ بھی اہل سنت میں، جناب فاروق اعظم کا فیض ہے فاروقی سلسلے کا تو وہ بھی اہل سنت میں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کے فیوض و برکات ہیں تو آج بھی اہل سنت میں. اور الحمدللہ جاؤ بولنے شریف تاجدار بولنا سے تمہارا شجرہ شروع ہوگا اور جا کے ختم ہوگا مولا کائنات کے ہاتھ پر، اور مولا کائنات سے پھر رحمت عالم اور پھر رب کبریا فرماتا ہے نقشبندیوں کا سلسلہ اٹھاؤ. اگر بات کروں شہنشاہ گنگول کی، بات کروں شہنشاہ چورا کی، بات کروں شہنشاہ نقشبند کی، بات کروں جناب مجدد عرف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ احمد سرہندی کی، جتنے بھی سلسلے ہیں، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، اٹھاؤ ان کے شجرے. ان کے پیر سے شروع ہوتا ہے، جا کے یا علی پہ ختم ہوتا ہے، یا عمر پہ ختم ہوتا ہے، یا ابو بکر پہ ختم ہوتا ہے. ارے ان ساروں کے ہاتھ رحمت عالم کے ہاتھ میں، اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ علیہ، یہ محبوب تیرے ہاتھوں پر، تیرے ہاتھوں پر تیرے رب کا ہاتھ ہے. محبوب یہ تیرا ہاتھ، یہ تیرے صحابہ کا ہاتھ، اور تیرے ہاتھوں پر تیرے رب کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدی، محبوب تیرے ہاتھوں پر، تیرے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ بولو تو بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں آپ، یہ باتیں بھی سن لیا کرو. محبوب یہ صحابہ کا ہاتھ تیرے ہاتھوں، تیرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، اور اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں رسول کی مدد، علی کی بولو مدد، بولو یا رسول اللہ مدد. رسول نے مدد کی، علی نے مدد کی، غوث پاک نے مدد کی، داتا علی اجمیری نے مدد کی. پٹاری کو جو شرک ہو گئے، شرک ہو گئے، بڑا بڑا کہ اللہ سے ملا رہے ہو. اللہ کیا فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت. تھوڑے آ جائے کنکریاں تو ماری ہو، تو نہیں ماری ہو، مارے مئی تھا، ماریاں بھی تو ہمارا مئی تھا، ادھر مئی تھا، ولیکن اللہ رما. پیارے جو کنکریاں تو نے ماری ہیں وہ تو نے نہیں ماری، تیرے رب نے ماری ہے، ماری میرے رسول نے. اللہ فرماتا چھوڑیا تو ماری ہی نہیں، تیرے رب نے ماری ہے. اور ایمان والے جب وہ رب خود محبوب کو فرماتا ہے محبوب یہ تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے، اگر وہ خود کہتے تو شرک نہیں ہے، اور اگر ہم کہہ دے رسول کا ہاتھ حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہے تو یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک، اللہ زبان سے پاک، اللہ چلنے سے پاک. فرمایا پیارے میری کوئی زبان نہیں، اس لیے کہ میں زبان سے پاک ہوں، ایک ہی زبان بنا دوں گا. جب میری مرضی آئے گی میں بولوں گا، جب تیری مرضی آئے تو تیری مرضی سے قرآن بنے گا، تیری مرضی سے حدیث بنے گی. جب مجھے ضرورت پڑے گی میں بولوں گا، جب تجھے ضرورت پڑ جائے اے پیارے تو بول دے. اب وہ حدیث علماء سے آپ نے سنی ہوگی تحدیث نعمت کے طور پر، ابھی اس مجمع میں پیش کرتا ہوں پھر کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا مقرب ہو جائے، جو میرا مقرب ہو جائے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو ایمان والوں جب اللہ فرماتا ہے دعویٰ بندہ نہیں کر رہا، یا تو یہ نہیں کہ دعویٰ ہم کرے، دعویٰ بندہ نہیں کر رہا. اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی یا اللہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا جواب یہ وہ فرما رہا ہے صحیح حدیث سیاست کی کتاب موجود. اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی بولو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. بندہ میرا میں اس کی آنکھیں بن گیا، بندہ میرا ہے میں اس کے ہاتھ بن گیا، بندہ میرا ہے جو چلتا ہے میری عطا سے چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ نے مثال دی، اللہ بننے سے پاک مثال دے کر سمجھا رہا ہے جو مستفی ہو جائے، جو کامل ہو جائے، جو میرے محبوب کا سچا غلام ہو جائے. ایمان والوں پہ ہاتھ اٹھ کر
عظمت کبریا کی ہوتی ہے، اس کی ہوتی ہے، ہاں ان کے قدم اس کی ہوتی ہے، طاقت تمہارے رب کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، طاقت تمہارے رب کی ہوتی ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں تو سمجھ جاؤ نا، پھر وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو اللہ کی آنکھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں پھر آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ معبود کو فرمایا پیارے جو کنکریاں تو نے ماری وہ تو نے نہیں ماری، وہ میں نے ماری ہے۔ ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ، پنجابی والا بول پڑا کہ فرماتا وہ لکھتا ہے اپنی جگہ پہ آ کے، محبت میں آ کے لکھتا ہے وہ دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہوئے کافر جڑا وکھ آکھے۔ ماشاء اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ لایا کرو۔ ماشاء اللہ سنیے ایمان والے، یہ میں تمہید جو آپ کے سامنے رکھا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ، یہ سارے نور کے سلسلے آج بھی ہم میں موجود۔ بھائی شجرے پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا، قاضی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سیالوی بیٹھے ہیں، چشتی بیٹھے ہیں، سارے شجرے پڑھتے ہیں، ختم فروش پہ وہ سارا سلسلہ جا کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑتا ہے۔ تو ایمان والوں جن کی لمحہ بلمحہ بزرگوں کے سلسلے یہاں آج سے لے کر قیامت 1400 سال پہلے تک سرکار تک جڑے ہوئے ہوں، سچے وہی ہوں گے جن کے پاس شجرے موجود ہو۔ میری بات نہیں سمجھے؟ سچے وہی ہوں گے جن کا لمحہ بلمحہ ریکارڈ موجود ہو۔ الحمدللہ چشتیوں کے پاس اپنا ریکارڈ موجود، الحمدللہ قاضیوں کے پاس اپنا ریکارڈ موجود، سہروردیوں کے ساتھ پاس اپنا ریکارڈ موجود، سب حسابیوں کے پاس اپنا ریکارڈ موجود۔ یہ سارے سلسلے جا کے ختم ہوتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ذات اقدس پر۔ تو ایمان والوں بتانا چاہتا ہوں یہ جتنی بھی نہریں رواں ہوئی ہیں، کڑیاں ہزار ہی صحیح زنجیر ایک ہے۔ سبحان اللہ، کڑیاں ہزار ہی صحیح زنجیر ایک ہے، کڑیاں ہزار ہی صحیح زنجیر ایک ہے۔ تو یہ سارے فیض و برکات اسی بارگاہ سے آئے۔ ہم نے آج دیکھا، آؤ لائبریریاں اٹھا کر دیکھو، پڑھے لکھے لوگ موجود ہو، کچھ تو وہ ہے جو عظمت کبریا تو بیان کرتے ہیں پر مقام مصطفیٰ پر ہم گشتوائی کرتے ہوئے نظر آتے۔ میری بات نہیں سمجھے؟ تو عید والے ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے نا امت؟ جی صاحب آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ تو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ کو تو ساتھ نہیں، آپ جب سن لیں گے تو وہ سمجھیں گے نا۔ امام بولے گا تو مقتدی بولنے گیا، ساڑھے تو امام بھی حاضر الحمدللہ، سمجھ آ گیا کہ امام کا بولو تو مقتدی بولن گے۔ آج جو ہے مجمع مانچسٹر کا یا جڑے میرا اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے، میں یہ آپ سے بڑا آزرا تفرد اور برادرانہ طور پر بات کروں، میری باتوں کو محسوس نہ کرنا۔ اب یہ کر رہا ہوں ایمان والوں، یہ سارے سلسلے موجود ہیں، یہ سارے سلسلے کوئی مقام کبریا پر انگشتمائی کر رہا ہے، مقام توحید کو مانتا ہے لیکن مقام مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ کچھ وہ ہے جو مقام اہل بیت تو مانتے ہیں، عظمت صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ کچھ وہ ہے جو عظمت صحابہ تو بیان کرتے ہیں پر ان کے سامنے علی کا ذکر کرو رضی اللہ تعالی بولو، ان کے سامنے مولا کائنات کا ذکر کرو تو ان کے فیوز اڑ جاتے۔ شان صحابہ بیان کریں گے بڑی عظمت کے ساتھ، لیکن ذرا سی دیر آل بیت کا ذکر کیا، مولا کائنات کا ذکر کیا، سیدہ کا ذکر کیا تو ان کے چہرے جھلسنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جی یہ ہے اور وہ ہے، وہ کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کا تو ذکر کرتے ہیں، ان کے سامنے ابو بکر کا نام لو تو ان کو کھجلی اپنی جگہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو مقام اولیاء پر انگشتمائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت ہیں، 1400 سال بیت گئے ہیں، شجرے سب کے پاس موجود ہیں، ذکر خدا بھی یہاں ہوتا ہے، ذکر خدا بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ جی ان کا نام الطاف شاہ
علی آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، نعمت علی چشتی صاحب آئے وہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، سنیوں کا پیر آئے ذکر مصطفیٰ، سنیوں کا ناخان آئے ذکر مصطفیٰ، سنیوں کا خطیب آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ان کے مجموع میں کبھی ذکر خدا نہیں ہوا۔ ہم نے کہا نادان تو نے ایمان کی نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے کہ ایک شخص آتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، ناخان آئے ذکر مصطفیٰ کرے، عالم آئے ذکر مصطفیٰ کرے، ہمارا پیر آئے ذکر مصطفیٰ کرے، دانشور آئے ذکر مصطفیٰ کرے، جن کو تو اس ذکر سے فرصت نہیں، الحمدللہ ہمیں فرصت نہیں ہے۔ یہ ذکر ہے ہی وہ جو فرصت والا ہے ہی نہیں، یہ ذکر فرصت والا نہیں ہے۔ نماز میں وقفہ ضرور، یہ ذکر فرصت والے نہیں ہے۔ فرصت والے ذکر تو وہ ہے نا کہ فرض پڑھ لیے اگلی فرض کا انتظار کرو، لیکن ذکر رسول وہ عبادت ہے جو رب کبریا خود ہمارے لیے عبادت ہے۔ اللہ معبود کا ذکر کرتا ہے، محبت کے ساتھ کرتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ درود نہ پڑھتا ہو۔ اور خوبصورت بات شاید مجھے یاد آ رہی ہے، پروفیسر رؤوف امیر صاحب کا وہ خطا مجھے یاد آ رہا ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا آپ ذکر رسول پڑھا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا واصف شان پیمبر ہوں، میرا ایک حرف ارے کنج فردوس میں تعمیر محل کرتا ہے۔ نبی پاک دا غلام، نبی پاک کی شانہ بیان کرنا تنو کی پتہ اس کی عظمت کی، میرا ایک حرف جڑا ہے نا جنت مال تعمیر ہو دنوں دے سکتی سونے دے واسطے پڑھ، واصف شان پیمبر ہوں میرا ایک حرف ارے کنج فردوس میں تعمیر محل کرتا ہے، لوگ احکام الہی پہ عمل کرتے۔ نماز پڑھنی چاہیے، سے مطلب نہیں میں نماز چھوڑ دیو، سمجھ آ گئی نا؟ سارے دین ہی کہا نماز نہیں پڑھتے، پڑھنی چاہیے، فرض ہے۔ نبی نے نماز نہیں چھوڑی، علی نے نہیں چھوڑی، صحابہ نے نہیں چھوڑی، اولیاء نے نہیں چھوڑی۔ تو کیسا ہے جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ موت کے بعد کی گانے چاہیے، سمجھ آ گئی نا؟ گلا نہ سچیاں کرنا، اسی لیے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا کے لیے بات کرو، رسول کے لیے بات کرو، کسی کو خوش کرنے کے لیے کرو، جس کو تم خوش کر رہے ہو اس نے ختم ہو جانا ہے، اس کو یاد کرو جو قیامت تک باقی کوئی ایک کمر ایسا ہونا چاہیے کہ بخشش کا ذریعہ بڑھ جائے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اللہ فرماتا ہے مرن کی لوڑ نہیں، 5 وقت سے پڑھ، سمجھ آ گئی نا؟ غلام ہے رسول کے غلام ہے، بالکل غلامی سچی ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والو، عاشق آدمی یہ نہ کہنا کہ آئے تھے کہ کہیں نمازوں سے تمہیں جان، نماز پڑھو گے یہ بھی ذکر رسول ہے، یہ بھی آقا کا طریقہ ہے۔ میری بات نہیں سمجھے؟ آقا کا طریقہ ہے، اللہ تو رکوع کرنے سے پاک، اللہ سجدہ کرنے سے پاک، اللہ قیام کرنے سے پاک۔ تو یہ ایمان والوں فرائض ادا کرنے چاہیے، اللہ پوچھے گا۔ لیکن رؤوف امیر صاحب محبت میں جو بات کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض اور احکام الہی کے وہ منکر ہو گئے، وہ لکھتے ہیں واصف شان پیمبر ہوں میرا ایک حرف ارے کنج فردوس میں تعمیر محل کرتا ہے، لوگ احکام الہی پہ عمل کرتے، لوگ احکام الہی پہ عمل کرتے ہیں، میں وہ کرتا ہوں خدا جس پہ عمل کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں خدا جس پہ عمل کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتی ہے کس کا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، فرشتے اپنے مرتبے کے مطابق کرتی ہے۔ ایمان والوں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایمان کی نظروں سے ان حقائق کو دیکھو اور سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ درود پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ درود پڑھتی ہے، تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے ایک شخص آتا ہے، جو بھی دیکھو عالم آئے، محدث آئے، محقق آئے، مفسر آئے، وہ ذکر رسول کرتا ہے، ان کی محفلوں میں ذکر خدا نہیں ہوتا۔